بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ خان صاحب کی ایک اور اہم وکٹ گرنے کو تیار، وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کو ہٹانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا بوجھ عثمان بزدار کے کندھوں سے ہٹایا جا رہا ہے اور پنجاب میں اگلے چند روز میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مختلف نام زیر غور ہیں، جن میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، سینئر وزیر علیم خان اور یاور عباس بخاری بھی شامل ہیں۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ علیم خان چونکہ نیب یافتہ ہے، اس لیے کرۂ فعال یاور عباس بخاری کے نام پر نکل سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی کے نام پر بھی غور جاری ہے۔ خان صاحب چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دینے کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جماعت کے اندر سے پرویز الہی کے حوالے سے مخالفت ہو رہی ہے۔ بعض طاقتور حلقے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے حق میں ہیں۔ تو خان صاحب اب بھی عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن خاصی کمزور ہو گئی ہے اور وہ اپنے فیصلوں کو جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ عثمان بزدار کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہ ڈیلیور کر پائے ہیں، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ اسد عمر کی بطور وزیر خزانہ ناکامی، جہانگیر ترین پر کرپشن کے الزامات اور حکومت کے بہت سے لوگوں کے کرپشن سکینڈل میں ملوث ہونے کے بعد خان صاحب اپنے فیصلوں کو منوانے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتے اور بالآخر مقتدر حلقوں کے دباؤ پر وہ عثمان بزدار کو بھی ہٹانے پر راضی ہو گئے۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ طاقتور حلقوں نے بہت سے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور ترجیحات کا تعین بھی وہ خود ہی کر رہے ہیں۔ اس لیے پچھلے چند روز میں سی پیک پر کام کی تیزی اور بادشاہ ڈیم جیسے منصوبے پر دوبارہ کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق مقتدر حلقوں میں حکومتی ترجیحات کے حوالے سے بہت شدید تحفظات ہیں اور ایک مخصوص حکمت عملی کے ذریعے کٹ ٹو سائز فارمولے کے ذریعے حالات کو قابو میں لایا جا رہا ہے اور عثمان بزدار کے علاوہ بہت سے وزراء کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی کے وزیر اعلیٰ کو بھی تبدیل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں، معروف تجزیہ نگار اینکر پرسن ندیم ملک نے ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد یعنی پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حکومت کے کچھ اراکین نے اپوزیشن سے رابطہ کیا تھا۔ اسی پر اپنی خبر دے رہے ہیں ندیم ملک، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ وزیر نے، فیڈرل منسٹر نے پی ایم ایل این سے رابطہ قائم کیا کہ نو ٹرسٹ موو جو ہے اس کو لے کر آگے چلیں۔ ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم 10-12 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ چل پڑیں، اور اسی طریقے سے اپوزیشن یا ان کی الائی پارٹیز میں سے جو تھوڑا سا انتشار والی کیفیت ہے، مینگل صاحب علیحدہ ہو گئے، کاف والے ناراض ہیں، تو ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، تو ان کو دعوت دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر۔ ابتدائی طور پر تو میں نے جاننے کی کوشش کی تو مجھے نام معلوم نہیں زیادہ ہوئی، بلکہ یہ پتہ چلا کہ ان کے کچھ 10-11 ایم این اے سے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے رابطہ قائم کیا تھا شریف فیملی سے، اور میں نے کوٹ کیا کہ شریف فیملی سے ایک بڑے سینئر ان کے فیملی ممبر نے کہا کہ وہ میٹنگ کا جب اختتام ہوا تو ان میں سے ایک ایم این اے نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنا کشن اس جگہ پہ رکھا کہ یہ ہماری جگہ ہے، آج نہیں تو کل ہم نے آنا ہے، یہ ہماری جگہ بچا کے رکھیے گا۔ اب وزیر کا نام معلوم نہیں تھا ہو رہا، انصار عباسی نے اسٹوری کی، میں نے پوچھنے کی کوشش کی، ابتدائی طور پر پتہ نہیں چلا، لیکن الٹیمیٹلی مجھے جو تفصیلات ملی ہیں اس کی روشنی میں یہ بات تصدیق ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفاقی وزیر نے شہباز شریف کی فیملی کو اپروچ کیا اور دعوت یہی تھی کہ نو ٹرسٹ موو جو ہے لے کر آگے چلتے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف، آپ چلیں تو ہم تحریک انصاف کے اندر سے آپ کو سپورٹ مہیا کرنے کی کوشش کریں گے، باقی آپ دوسری جماعتوں سے رابطہ قائم کریں۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو شریف فیملی کے لیے لاٹری کی حیثیت ہونی چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اپریہینشنز تھیں کہ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا۔ عمران خان کے اوپر آپ نو ٹرسٹ لے آئیں تو پھر کیا، ان کے اوپر کیسز ختم ہوں گے، نیان ہوگا، نہیں تو نظام آگے کیسے چلے گا۔ تو اسی ابہام کی وجہ سے پی ایم ایل این نے ہولڈ بیک کیا اس چیز کو۔ دیکھیں، میری اطلاعات کے مطابق اپوزیشن وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر انہیں ہٹانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتی، یعنی پرائم منسٹر کو تحریک عدم اعتماد سے فی الحال نہیں ہٹایا جا رہا۔ اپوزیشن یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ حکومت کو طاقتور اداروں کی جانب سے جو مزید 6 ماہ کی مہلت دی گئی ہے اس میں وہ کیا کرتی ہے۔
کیونکہ اپوزیشن کو یہ یقین ہے کہ جو 2 سال کچھ نہیں کر سکے انہیں مزید 6 ماہ کیا سال بھی دے دیا جائے تو وہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جیسا کہ یہ اطلاعات موجود ہیں کہ خان صاحب کو لانے والوں نے انہیں کارکردگی بہتر بنانے کی نہ صرف مہلت دی ہے بلکہ خان صاحب کی کارکردگی یا حکومت کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ان کی باقاعدہ مدد بھی کی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں تحریک عدم اعتماد لانے کا مطلب ان لوگوں کو چیلنج کرنا ہو سکتا ہے اور اپوزیشن فی الحال یہ ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی. شاید انہی حلقوں کی وجہ سے سیاسی طوفان بھی کسی حد تک جمع ہوا یا تھما ہوا دکھائی دیتا ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ خان صاحب کو جتنا دباؤ میں لانا تھا وہ انہیں ہٹائے جانے کی خبروں سے لایا جا چکا ہے. تو حکمران جماعت کے جہاز سے چھلانگیں لگانے والے لائف سیونگ جیکٹیں پہنے تیار بیٹھے ہیں لیکن وہ اشارے کے منتظر ہیں اور اصل مسئلہ اب بھی طاقتور حلقوں کے حوالے سے ہے. جب تک وہاں سے بات نہیں بنتی کہانی آگے نہیں بڑھے گی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور کامران شاہد اینکر پرسن ہے, تجزیہ نگار بھی ہیں اور انہوں نے ایک پروگرام کیا, اس میں ایک انٹرو دیا اور حکومت کی کارکردگی پر روشنی ڈالی. دیکھتے ہیں کہ کامران شاہد کا اس حوالے سے کیا انالیسز ہے. ان کی ٹیم کے اندر آپ کو 50 سپوکس پرسن ان الیکٹڈ مشیر 80% 70-80% پرانے خاندان کے لوگ تو ملیں گے. آپ اس کے اندر جی ڈی اے کے وہ لوگ ملیں گے جو فیوڈل سسٹم کا حصہ ہے جن کے خلاف عمران خان صاحب نے جہاد کیا. آپ کو ایم کیو ایم کے لوگ ملیں گے جو سہولت کار مبینہ طور پر تھے بقول عمران خان صاحب کے. الطاف حسین کی ہر بات کے اندر جو وہ کرتا تھا اور جس کے متعلق جو خیال ہے ان کا وہ ہم سب جانتے ہیں. عمران خان کا بھی اور لنڈن میں کیس لڑا ہوا ہے ان کے خلاف. یہ سب لوگ جب آپ کی کیبنٹ کے اندر ہوں گے تو آئی تھنک بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو آکورڈ فیل کرتے ہوں, عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر اپنے آپ کو اسٹرینجر فیل کرتے ہوں گے. کس طرح ان تمام لوگوں کے ساتھ جنوبی محاذ کے لوگوں کے ساتھ یہ ریڑے پیڑے سیاستدان جو اس سے پہلے شرجیل انعام میمن صاحب کی پارٹی میں بھی تھے, جو اس سے پہلے سینیٹر مصدق ملک صاحب کی پارٹی میں بھی تھے, جو اس سے پہلے فیوڈل لارڈ کے جن کے خلاف جہاد کیا سیاسی طور پہ عمران خان نے, یہ سب موجود ہیں جو ان کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں. وہ جن کو ڈاکو کہا کرتے تھے وہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ چلا رہے ہیں. یہ تمام لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں. یہ سب تمام لوگوں کے ساتھ کس طرح یہ چینج لا سکتے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے اور ابھی بھی وہ انسسٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ چینج لائیں گے, وہ لائیں گے. لیکن وعدہ اس لیے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ ابھی جو دوسری تیسری دفعہ کیبنٹ شفل کی اس کو بھی پرائم منسٹر نے 2 ہفتے پہلے کہہ دیا کہ آپ کو آخری 6 مہینے ہیں. تو جو پرفارمنس لگ رہی ہے اگر وہ 6 مہینے میں چلے گئے تو پیچھے تو 2 سالوں کے بعد بچنا ہے. اس میں وہ کیا کریں گے, کون سی ٹیم آئے گی, کب وہ سیٹل ہوگی, کب وہ ریزلٹس دے گی. یہ وہ افسوسناک صورتحال ہے پاکستان کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے انڈر جو بہت سے لوگوں کو نظر آتی ہے اور بہت سے لوگوں کو نظر نہیں بھی آتی. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف کو کچھ نہیں آتا, اصل کام ان کے نیچے بیٹھے لوگ کرتے ہیں. نواز شریف کو ہٹا دیں گے تو وہ لوگ جو ان کے نیچے کام کرتے رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. کچھ پولیٹیکل لوگ لیں گے, کچھ بیوروکریٹ کو پکڑیں گے, پیپل پارٹی سے لوگ آ جائیں گے اور مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ ٹوٹ کے آ جائیں گے. اور وہ جنہوں نے مشرف حکومت کو کامیابی سے چلانے کے دعوے کر رکھے ہیں ان کو بھی ساتھ ملائیں گے. اوپر سے بندہ تبدیل کریں گے, نیچے تو کام چل ہی رہا ہے. اسی لیے تو مائنس نواز شریف کی صدائیں سنائی دی. ہاں صاحب ٹاپ پر تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ بھانمتی کا کنبہ جوڑ دیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اصل کام تو ٹاپ مین کو ہی کرنا ہوتا ہے. جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہی لیڈنگ فرام فرنٹ ہوتا ہے. باقی ٹیم تو اس کام کو میک شور کرتی ہے اور جو لیڈر ہے وہ یہ چیک کرتا ہے کہ کام ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اسی چکر میں کابینہ 15 سے 50 لوگوں تک چلی گئی, درجنوں مشیر اور ترجمان رکھ لیے گئے کہ شاید کام چل نکلے. اب خان صاحب کو بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب کام وزیر اعظم کو ہی کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں. صرف باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتے. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ سوچا یہ گیا تھا کہ ٹیم کام کرتی ہے اور لیڈر صرف سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں, لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ نکل آیا ہے. تو کابینہ میں جو ہیرے ڈھونڈ کر شامل کیے گئے تھے ان کی کارکردگی کا حال یہ ہے, ایک نے پی آئی اے بند کرا دی ہے, دوسرا ریلوے کو تباہ کر کے بیٹھا ہے, تیسرا ٹڈی دل سے لڑ رہا ہے, چوتھا وزارت خزانہ نہیں چلا رہا
اور باقی ابھی سائنس لڑا رہے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں. آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ زبیر اور فیصل واڈا نے چیلنج کیا ہے اپوزیشن کو کہ وہ اپنی معاشی ٹیم کو لائیں اور ہماری معاشی ٹیم کے ساتھ مناظرہ کر لیں. اسی پر بات کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر. ہر روز ہی مناظرہ ہوتا ہے تو کوئی اسپیشل مناظرہ تو ہونا نہیں ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے, مطلب وہ تو ظاہر سی بات ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا بھی ان 30 دنوں میں 20 دن آپ کا بھی شو ہوتا ہے تو آپ بھی اس کو ارینج کر سکتے ہیں. اینی ٹائم وی کین ڈو. بٹ میں فیصل واڈا کو کریکٹ کر دوں کہ ان کی اکنامک ٹیم کا شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اکنامک ٹیم میں کون باہر ہو چکا ہے اور کون ہے اس وقت. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اکنامک جو تھنک ٹینک ہے جس کا وزیر اعظم نے ابھی اجلاس کیا اور ہیڈ لائنز بھی لگیں کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا, اس میں 3 سرکردہ لوگ ہیں اور ہم ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. ایک ہیں جناب ڈاکٹر وقار مسعود جو 5 سال تک پی ایم ایل این کی اکنامک ٹیم کے روئے رواں تھے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر وقار مسعود وہ پرائم منسٹر عمران خان کی تھنک ٹینک سے پچھلے 3 مہینے سے ان کے ساتھ ہیں اور بہت شکریہ ادا کیا انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے کہ آپ کی جو معیشت کے حوالے سے جو آپ کی نظر ہے اور آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. سو 5 وہ تو ہمارے ہی ہیں. دوسرے ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. تیسرے ہیں شوکت ترین صاحب جو 1.5 سال تک وزیر خزانہ تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں. 3 سال تک حفیظ شیخ صاحب تھے. تو کس سے مقابلہ ہو رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں وہ آ یہ رہا. کہتے ہیں ہم 3 لوگ دے رہے ہیں. پہلے تو فیصل واڈا کو یہی نہیں پتا کہ ان کی اکنامک ٹیم میں ہے کون. یعنی ہماری جان پہ بن آئی اور آپ کی ادا ٹھہری. معیشت تباہ ہو گئی, مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی, بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, مستقبل کو بہت روشن نظر نہیں آتا اور حکومت اور اپوزیشن دونوں کو مناظروں کا شوق چڑھا ہوا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہلاکو خواہ بغداد پر حملہ کر رہا تھا اور بغداد میں لوگ کوے کے حلال یا حرام ہونے پر مناظرہ کر رہے تھے تو مسلمان تباہ ہو گئے, دنیا میں ان کی بادشاہ زوال پذیر ہو گئی. لیکن آج بھی ہم اس سے سبق سیکھنے کی بجائے مناظروں کے شوق پال رہے ہیں. مراد سعید بلاول بھٹو سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, بلاول بھٹو عمران خان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, فیصل واڈا معاشی ماہرین کا مناظرہ کرانا چاہتے ہیں. تو خدا کے لیے قوم کو یہ بتا دیں کہ قوم کے ساتھ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں, قوم کے زخموں پر نمک کیوں چھڑکا جا رہا ہے. مناظروں سے کبھی ملک چلتے ہیں, مناظرے میں تو ایک دوسرے کا نقطہ نظر پوائنٹ آف ویو غلط یا صحیح ثابت کیا جاتا ہے. آپ اپنے موقف کی آپ کا اپنا موقف جیت سکتا ہے, لیکن اس سے غریب عوام کو یا ملک کو کیا فائدہ حاصل ہوگا. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے دوستوں کو آج کل چونکہ آم کا سیزن ہے تو خبر کوئی بھی مس نہیں کرتے, چاہے وہ آم کی ہو یا عام خبر ہو یا آم کی خبر ہو. تو ہمارے دوستوں کے پاس ایک خبر ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں. اور اب خبر یہ ہے کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں 16A 17 اور 17A لندن میں, وہاں پہ نوٹس چسپاں کیے جائیں گے اور وزارت خارجہ اصلاح پاکستان کی جو ہے وہ اب یہ کام کرے گی. تو ادھر بھی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. نہیں بڑھنا چاہیے, اور یہ مطلب کوئی طریقہ ہے کہ بھئی لوٹ کے پیسہ جو مرضی ہے یا کیا کرتے پھر. اور وہ صابر شاکر اور غلام حسین کو مینگو پارٹی میں بلا کے تو اپنی ڈینگے مارتے رہو کہ ہم پاکستان میں یہ کر دیں گے, جیسے یہ ہم پاکستان کو چلا رہے ہیں. وہ دن گئے, اب فیس کریں. تو کوئی نہیں جو صاحب, اپنا لندن میں اگر مینگو پارٹی ہوئی ہے تو اچھی بات ہے. نواز شریف صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ وہاں پہ انجوائے کریں, کیونکہ وہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, ادھر بیٹھ کے کیا کرنا تھا انہوں نے, اور انہوں نے اگر آم کھا رہے ہیں تو وہ کھانے دیں. اور اب دیکھنا یہ کہ آم کون سے تھے. 3000 ارب روپے کی مبینہ کرپشن سے اوکامہ پر سے سزا ہوتی ہوئی اب توشہ خانے کی گاڑی اور رائے ونڈ کی سڑک تک تو آ چکی ہے, اور اس سے بھی آگے جائے تو مینگو پارٹی تک جا پہنچی ہے. یعنی کسی نے مرزا غالب سے کہا کہ مرزا صاحب گدھے بھی آم نہیں کھاتے, تو مرزا نے جواب دیا واقعی گدھے آم نہیں کھاتے. تو نواز شریف تو آم کھا رہے ہیں,
جو نہیں کھا رہے ان کے پیٹ میں تکلیف تو یقینی طور پر ہوگی، یعنی مینگو پارٹی کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی نہیں بلکہ ذاتی بغض اور اناد کا ہے۔ جب آپ کسی کے لقمے تک گننے لگے تو یہ لیس یعنی پس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ نواز شریف کی سیاست پر آپ کوئی بھی بات کر سکتا ہے، ان پر الزامات کے حوالے سے کوئی بھی اپنا نقطہ نظر اور دلائل دے سکتا ہے، اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن اگر بات اربوں روپے کی کرپشن سے، توشہ خانے کے ریفرنس سے ہوتے ہوئے مینگو پارٹیوں تک آ گئی ہے تو سمجھ جائے کہ ڈٹائی کا عالم کیا ہے۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ اہم خبر یہ ہے کہ بادشاہ ڈیم پر ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے دیامیر بادشاہ ڈیم کی سائٹ کا آج دورہ کیا، افتتاحی تقریب تھی۔ ویسے تو بادشاہ ڈیم کا کئی حکمران افتتاح کر چکے ہیں، لیکن موجودہ وزیر اعظم آج گئے بادشاہ ڈیم، آرمی چیف بھی ان کے ساتھ تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ وہاں انہیں بریفنگ دی گئی بادشاہ ڈیم کے حوالے سے، اور یہ بتایا گیا کہ اس میگا منصوبے سے تقریباً 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، جبکہ 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ بادشاہ ڈیم پروجیکٹ اپنی تعمیر کے اہم مرحلے میں ہے اور گزشتہ ایک سال کے دوران 2 بڑے ڈیمز محمد اور دیامیر بادشاہ پر کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ سرکاری موقف ہے اور جس کے مطابق بادشاہ ڈیم پاکستان کی واٹر، فوڈ، انرجی سیکورٹی کے لیے نہایت اہم منصوبہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ اگر اس پہ پوری رفتار کے ساتھ کام شروع ہو تو یہ اگلے کچھ سالوں میں یعنی 2028-29 تک مکمل ہو جائے گا۔ ڈیم میں 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کے ذخیرے کی گنجائش ہے اور بجلی پیدا کرنے کی بھی اس میں یعنی تھرمل بجلی جو کہ 4,000 میگا واٹ ہے۔ یہ منصوبہ نیشنل گرڈ کو ہر سال 18 ارب یونٹ پن بجلی فراہم کرے گا۔ پن بجلی کا منصوبہ یعنی تھرمل کا۔ تو پرائم منسٹر نے آج اس پر بات بھی کی، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ منصوبہ کب شروع ہوا تھا۔ یہ 1980 میں یہ تجویز آئی تھی بادشاہ ڈیم بنانے کی، اس کا مختلف حکومتوں نے اس پہ کام کیا، لیکن جب مشرف اقتدار میں آئے 2004 میں اس پہ کام شروع ہوا اور 2004 میں اس کی پہلی دفعہ فیزیبلٹی رپورٹ بنی تو پتہ یہ چلا کہ اس میں بہت سے دیہات ہیں، درجنوں دیہات ہیں، اور ان دیہات میں 20,000 سے زائد لوگ ہیں جن کو نقل مکانی کرنا پڑے گی۔ تو حکومت نے انہیں یقین دلایا کہ ان کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ یہ معاملہ چلتا رہا 2008 تک۔ 2008 میں یوسف رضا گیلانی نے بادشاہ ڈیم کے لیے منظوری حاصل کی ایکنک سے۔ اس کے بعد کونسل آف کامن انٹرسٹ میں معاملہ گیا تو تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے منظوری دی اور پھر بادشاہ ڈیم کا جو بنانے کا منصوبہ یہ آفیشلی طور پر اس کی منظوری مل گئی۔ 2011 میں یوسف رضا گیلانی نے بادشاہ ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اس منصوبے کی تعمیر کے لیے تقریباً 1200 ارب روپے کی ضرورت تھی اس وقت۔ پھر ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کو اس میں شامل کیا گیا کہ قرض دیا جائے، تو اس کی منظوری ہو گئی، بینکوں نے رقم دینے کی حامی بھر لی۔ جیسے ہی منصوبے پر کام شروع ہوا تو بھارت کے ساتھ پاکستان کا ایک تنازع شروع ہو گیا اور بھارت نے اس پر چیخنا چلانا شروع ہو گیا کہ جی بادشاہ ڈیم چونکہ گلگت بلتستان میں بنایا گیا ہے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے، جو کہ بالکل نہیں تھا۔ تو بھارت نے ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کو درخواستیں دی کہ جناب اس کے لیے بالکل آپ پیسہ نہ دیں کیونکہ یہ منصوبہ ایسی جگہ پر بنایا جا رہا ہے جو کشمیر کا حصہ ہے اور کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ تو بادشاہ ڈیم کو رکوانے کی کوشش اس وقت کسی حد تک انڈیا کی کامیاب ہوئی۔ 2012 میں ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے بادشاہ ڈیم کی تعمیر کے لیے دی جانے والی رقم روک لی۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو پاکستان میں ڈیم نہیں بن سکا۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا، پرانی حکومتوں نے، پچھلے حکومتوں نے بدنیتی تھی، یہ تھی، وہ تھی، فلاں تھی۔ 2012 میں ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے انڈیا کے کہنے پر اس کی رقم روک دی اور پاکستان سے کہا کہ بھارت اگر آپ کو لکھ کے دے دے کہ اسے منصوبے پر کوئی اعتراض نہیں تو ہم رقم جاری کر دیں گے۔ اب یہ وہ دور تھا 2012 کا جب یہ معاملہ چل رہا تھا، بالکل عروج پہ معاملہ تھا، تو سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا اور راجہ پرویز بطور وزیر اعظم آ گئے۔ تو راجہ پرویز تو بیچارے آئے تھے ایک یعنی ڈنگ ٹپاؤ کے لیے، تو
تو وہ بادشاہ ڈیم کے لیے رقم کا بندوبست نہیں کر سکے کیونکہ آخری دور تھا, 2012 چل رہا تھا, 2013 میں الیکشن تھے, تو پیپل پارٹی اس منصوبے میں فوکس نہیں کر سکی, تو پیپل پارٹی کا دور ختم ہو گیا. 2013 کے الیکشن میں نواز شریف آ گئے, مسلم لیگ نون جیت گئی, تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کو رقم فراہم کرنے پر آمادہ کر لیا, اور یہ بینک اب بھارت کی پرواہ کیے بغیر اور جو کنڈیشن لگائی تھی کہ انڈیا لکھ کے دے دے اس کے بغیر ہمیں قرض جاری کر دیں گے, تو جلد کام شروع کر دیا جائے گا. یہ منصوبہ 2013 میں کے مطابق اسے 2023 میں مکمل ہونا تھا, یہ 10 سے 12 سال میں مکمل ہونا تھا, لیکن اس پہ بہت زیادہ کام نہیں ہو سکا اور یہ معاملہ جو ہے لٹکا رہا. 2017 میں اس منصوبے میں چین کو شامل کیا گیا اور یہ سی پیک کے انڈر آ گیا منصوبہ کہ جی یہ بادشاہ ڈیم اس کو سی پیک میں شامل کیا جائے. چائنا اس پر انویسٹمنٹ کرے گا, لیکن چائنا کی چونکہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کچھ ایسی سخت تھی کہ یہ منصوبہ پھر ہولڈ ہو گیا, چائنا اس میں سے نکل گیا. تو ایک بار پھر اس منصوبے کے لیے جو رقم آپ نے دینی تھی وہ نہیں دے سکے. اس میں نواز شریف نے آتے ہی اس کے لیے مالیاتی حکمت عملی طے کی تھی, لیکن وہ مالیاتی حکمت عملی کہ جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں ان کو رقم دی جائے, پھر اس پہ جو انویسٹمنٹ ہونی, کیونکہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے, 1200-1300 روپے کا منصوبہ تھا اور حکومت کے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا. پھر اس کے بعد حکومت چلی گئی اور آگے اپنا شاہد خان عباسی صاحب آگے تھے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی پیسہ نہ دے, یعنی ہم کسی بینک سے پیسہ نہیں لیتے, حکومت اپنی جیب سے پیسے لگائے گی. تو انہوں نے ماہرین سے کہا حساب لگا کر بتاؤ کہ ڈیم کی تعمیر پر مزید کتنا پیسہ لگے گا اور ہم کس طرح کم سے کم پیسوں میں کم سے کم وقت میں یہ ڈیم بنا سکتے ہیں. تو انہیں پتہ چلا کہ منصوبے کی رقم بڑھ گئی ہے اور یہ تقریباً 1400 ارب 1370 ارب روپے, یعنی اراؤنڈ فگر لے تو یہ 1400 ارب روپے کے قریب پہنچ گئی. یہ رقم بہت زیادہ تھی اور اس وقت حقان عباسی کی حکومت بڑے پریشر میں تھی, تو پھر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کا جو خواب ہے وہ دھورا رہا, یعنی لٹک گیا, اور یوں گورنمنٹ چلی گئی نواز شریف کی اور بادشاہ ڈیم کا منصوبہ وہیں پہ یعنی ہولڈ ہو گیا. پھر آگے جناب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس صاحب انہوں نے کہا جناب ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ, بڑا شور مچا, پانی نہیں ہے, ڈیم نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پر ایک نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے کمپین چلا دی. دنیا بھر سے پیسہ اکٹھا ہوا, چندہ اکٹھا ہوا, تو 2 ڈیم تھے, محمد ڈیم اور دیامیر بادشاہ ڈیم, اس کے اوپر بات ہوئی کہ جناب یہ بنائے جائیں اور اس کے لیے فنڈ اکٹھے کیے جائیں. تو فنڈ اکٹھا ہوا اور سی جے صاحب اس وقت جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب وہ رخصت ہو گئے, تو یہ فنڈ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, تو کسی کو سمجھ نہیں آئی. تو اب 2 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں حکومت کے, اور اب ایک دم ہم نے پھر پچھلے دنوں چائنا نے جب اس کے اوپر بھارت اور چائنا کی ایک لڑائی ہوئی اور بھارت جو ہے اس نے اٹیک کیا, چین کے اندر گھس گیا اور پھر وہاں سے جواب ملا چین کی طرف سے اور پٹائی ہوئی اور پیچھے ہٹ گئے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھارت نے یہ ایکٹیویٹی اس لیے کی تھی کہ یہ جو سی پیک کے انڈر منصوبے آتے ہیں اور جو روڈ بن رہا ہے اور یہ جو ڈیم ہے ان سب کو ہولڈ کرانے کے لیے یہ ایکٹیویٹی کی گئی تھی, لیکن وہ چین کی وجہ سے ناکام ہوئی. تو پھر یہ دوبارہ لائم لائٹ میں آ گیا, فوکس ہوا کہ ہم نے اس کو تو اگر نہیں کیا تو پھر بھارت تو یہ سب کرتا رہے گا, اب اچھا موقع ہے کہ ذرا انڈیا کی پٹائی ہوئی ہے اور وہ پیچھے ہٹا ہوا ہے تو ہم اس پہ کام شروع کریں. تو آج پھر پہنچے تمام جو اسٹیک ہولڈر ہے, انہوں نے جا کے جائزہ لیا اس بات کا کہ کیا ہے. اب اس کی جو ابھی بھی جو لاگت ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 14 ارب ڈالر ہے اور 375 میگا واٹ کی 12 ٹربائنیں اس میں لگائی جائیں گی. پھر اس میں یہ اس کا جو پانی ہے وہ آبپاشی کے لیے بھی ہوگا, پینے کے لیے بھی ہوگا. یہ تیسرا بڑا ڈیم جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. اس کی بلندی 2072 میٹر اور اس میں 4500 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. تو اس کا سول ورک ابھی جاری ہے, اور گزشتہ مالی سال کے دوران جب نواز شریف جا رہے تھے تو انہوں نے 130 ارب روپے منظور کیے تھے اس کے لیے کہ جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, زمین بائی کرنی تو اس کے لیے رقم جو دی جائے. تو موجودہ گورنمنٹ نے بھی پچھلے سال اس میں سے یعنی 27 ارب روپے مختص کیے تھے. تو نواز شریف 130 ارب کر گئے تھے, موجودہ حکومت نے پچھلے سال 27 ارب کیے. تو اب جو ہے اس کے اوپر فوکس ہوا ہے. اس کی تعمیر سے یہ کہتے ہیں جی کہ تربیلا ڈیم کی زندگی 35 سال بڑھ جائے گی, کیونکہ اس وقت تربیلا پہ سب سے زیادہ پریشر ہے اور جو سیلاب روز مطلب ہر سال آ جاتا ہے پاکستان کے اندر وہ رکے گا. 272 میٹر بلند ڈیم, اس کے 11 گیٹس ہیں اور 2 زیر زمین اس کے پاور ہاؤس بنائے جا رہے ہیں.
اور دوسرا جو ڈیم محمد ڈیم ہے اس کے خراجات 938 ملین روپے 38 بلین ہے. اور اب یہ 2 ڈیم جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, محمد اور بھاشا. تو اللہ کرے کہ یہ ڈیم چونکہ پاکستان کے منصوبے ہیں, اس میں کوئی پالیٹکس یا کوئی سیاست ہونی نہیں چاہیے. جن بھی حکمرانوں نے اس میں حصہ لیا ان کو کریڈٹ اس پہ ملنا چاہیے. یہ کہنا ہے کہ ہم نے کبھی ڈیم بنانے کا سوچا نہیں اور ڈیم کے پہ غور نہیں کیا اور پچھلی حکومتیں نالائق تھی, کسی حد تک یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ نالائقی بہت سے شعبوں میں ہو سکتی ہے. لیکن محمد ڈیم یا بھاشا ڈیم کے حوالے سے جو پرابلم ہے وہ فنڈ سے ایلوکیشن تھی. اور پریورٹی بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ دوسرے صوبوں میں پیسے نہ لگاتے اس میں لگاتے. لیکن اس میں جو دوسرا بڑا مسئلہ تھا وہ انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ کا تھا, یعنی جب بھی ہم اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک کانفلکٹ شروع ہوتا ہے. تو اب تھوڑا سا ایک چینج آیا ہوا ہے. وہ چینج یہ آیا کہ چین اور کے ساتھ جب جھگڑا انڈیا کا ہوا ہے اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ چابہار ایک بندرگاہ بن رہی تھی, اس کے اندر بھارت اسٹیک ہولڈر تھا. پاکستان میں گوادر پورٹ اور چابہار پورٹ, یہ 2 پورٹ بن رہے تھے جو کہ دونوں میں چائنا بڑا زبردست اپنا انپٹ دے رہا تھا. تو اس میں سے بھی بھارت کو نکال دیا گیا. ایران نے بھارت کو بائے بائے کہہ دیا کہ چابہار پہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گوادر اب وہ بن ہی نہیں رہا, وہ سٹی نہیں بن رہا, آئل پورٹ بن رہا ہے, تو اب وہ فری پورٹ نہیں بن رہا, تو گوادر چابہار کی اہمیت بھی اس لیول کی نہیں رہی. تو بھارت بھی شاید انٹرسٹڈ نہیں تھا تو وہاں سے آؤٹ ہو گیا. اگر یہ بن جاتا فری پورٹ تو پھر بہت سے ملکوں کے سٹیکس تھے جن میں عرب ممالک بھی شامل ہیں. تو اب بہت حد تک چینجنگ آ گئی, تبدیلی آ گئی ہے. تو چائنا کے ساتھ جو انڈیا کے کانفلکٹ ہوا, چائنا کو اس میں یعنی بھارت کو اس میں جو اسٹیپ بیک کرنا پڑا ہے, اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم اپنے جو کام ہے رکے ہوئے, کیونکہ دریاؤں کا جو سلسلہ ہے آپ کو پتہ ہے بھارت ہمارا پانی وہ اکثر روک لیتا ہے, تو ہمیں پرابلم ہے. تو ڈیم بنانے بڑے ضروری ہیں. تو یہ ڈیم اگر بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کا کریڈٹ ان کو بھی دینا چاہیے جنہوں نے ہمیشہ اس ڈیم کے لیے ایفرٹ کی ہیں. رکاوٹیں آتی رہی ہیں, تو اللہ کرے اس بار رکاوٹ نہ آئے. اور اب جن کے بارے میں نے بھی کہا کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں, جو اس ملک کے بھائی خواہ ہے, جو ہمدرد ہے, جو درد رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا خان صاحب کو آ کے, وہ یہ کام تھے, یہ انہوں نے نہیں کیے. تو اب وہ ان کاموں پہ لے آئے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سی پیک میں بجلی گھر کا افتتاح ہوا. جنرل عاصم باجوہ جب سے آئے ہیں تو وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور ان کی پریورٹی بہت کلیئر ہے. تو انہوں نے سی پیک کا بجلی گھر کا بھی افتتاح کیا. اب آج یہ بھاشا ڈیم کا افتتاح ہوا. تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ ضرور بنے. اس میں بالکل کوئی کسی کا اس میں کسی کے ساتھ لا کے اختلافات ہوں, لیکن یہ ایک نیشنل ایک منصوبہ ہے, قومی ضرورت ہے. اس میں پورے ملک کا فائدہ ہے, پورے ہم سب لوگوں کا فائدہ ہے. تو ایک اچھی بات ہے. آج پھر پرائم منسٹر وہاں گئے بھی اور انہوں نے جو باتیں کی وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں تاکہ ان کے دل کی بات بھی سن رہے کہ وہ کیا سمجھتے اس حوالے سے. عمران خان. اور پھر وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو مشکل فیصلے کرتی ہیں. کبھی بھی کوئی قوم نے بڑا کام نہیں کیا جو مشکل فیصلے کرنے سے گھبراتی ہے. بڑے فیصلے ہی بڑی قومیں بناتی ہیں. اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے انسانوں کی قدر کرتی ہے, اپنے انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کرتی ہے. وہ اس طبقے کو اوپر اٹھاتی ہے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہوں زندگی کی ریس میں. جو ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے یہ شارٹ ٹرم کے اوپر فیصلے کیے, جو جب ڈیموکریسی ہوتی تھی تو وہ فیصلے کرتے تھے کہ میری الیکشن سے پہلے جو بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اسی کے اوپر زور لگاؤ کیونکہ ہم نے الیکشن میں وہ پروجیکٹ دکھا کے ووٹ لینی ہے. یہ سوچ کی وجہ سے آج یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے دریاؤں کی, پانی کی, اور یہ جو ہمارا گریڈینٹ ہے, یعنی ہم پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے اوپر ہائٹ سے لے کے سمندر تک ہمارا جو گریڈینٹ ہے وہ سب سے سٹیپ ہے. اس کے اوپر 12 موسم ہیں, کلائمیٹک زونز ہیں, K2 سے لے کے سمندر تک آپ جائیں. اور پھر اس کے بعد
دریاؤں کی جو رفتار ہے اس کے اوپر ہم اتنی بجلی بنا سکتے تھے اب تک. جب ہماری شروع میں جو اصل ترقی ہوئی پاکستان میں، تربیلا ڈیم بنائی، منگلا ڈیم بنائی، سستی بجلی کے اوپر پاکستان کی انڈسٹری کھڑی ہونی شروع ہو گئی. لیکن ہم نے یہ 90 کی دہائی میں یہ جو فیصلے کیے امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی بنانا. حاضر کہتے ہیں 90 کی دہائی میں غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے. بالکل درست ہے، بہت سے فیصلے غلط ہوئے، لیکن حالات و واقعات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ان فیصلوں کی جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے. انڈیا کے ساتھ آپ کا کنفلکٹ بہت ہی زبردست رہا، پھر افغان وار، اور پھر ایک بہت آپ کے ارد گرد ایسی لڑائیاں ہو رہی تھی کہ جس میں سول حکومتیں بہت مشکل سے سروائیو کر پا رہی تھی. تو بہرحال 90 کی دہائی میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جو بھی سازشیں ہوئی سول حکومتوں کے خلاف 90 کی دہائی میں کوئی حکومت اپنا 5 سال کی مدت پوری نہیں کر سکی. تو حکومتیں کس طرح گرائی جاتی رہی، کس طرح آتی رہی، کس طرح جاتی رہی، اور پھر حکومتوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ ایک ماضی کا حصہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور پی ٹی اے کے رہنما صداقت عباسی گفتگو کر رہے ہیں. اجمل وزیر کو ہٹا دیا گیا. اجمل وزیر کے پی کے وزیر اطلاعات تھے، اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر ان کی ایک آڈیو ٹیپ سامنے آنے پر جس میں کوئی کرپشن کے معاملات تھے ان کو ہٹا دیا گیا. اسی پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں صداقت عباسی. واچ دس. 3 پیپر جو مراد سعید صاحب کے نکلے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ثبوت ہے کس کے پاس؟ نہیں میں ویسے پوچھ ہائی کورٹ سے جو وہ یار یہ لوگ کس کام کے بیٹھے؟ نواز شریف کے پیپر نکلے تھے، ہم نے نواز شریف کو فارغ کر کے گھر جائیں. اگر آپ کو فیاض حسن چوہان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں وہ تو مراد سعید کورٹ میں جائیں. بھائی آپ سیاسی مخالف ہیں. میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں، میری بات سنیں. وہ تو فیاض الحسن چوہان کا جواب وہ دیں گے. انہوں نے پیناما میں الزام لگایا، ہم نے جلسے کیے، جلوس کیے، دھرنے کیے، جب تک کہ وہ سزا یافتہ ہو گئے. سر وہ یونیورسٹی نے کیا مراد سعید صاحب کے پیپرز کے بارے میں یونیورسٹی نے کیا کہا؟ یار میں مراد سعید صاحب کے پیپر کے بارے میں اسے نہیں جانتا. اگر مراد سعید نے کچھ غلط کیا ہے تو یہ کس بات کا انتظار کریں؟ جائیں نا، فارغ کروائیں اس کو. اور آپ صبح شام آپ کو اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں اور یہ فارغ کرا دیں جائیں. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مراد سعید کے پیپر میں کہیں کوئی غلطی ہے، میں تو نہیں مانتا کوئی غلطی ہے تو لا کے دکھائیں. اچھا لا کے دکھائیں نا. بھائی کس لیے آپ اپوزیشن کرتے ہیں؟ آپ ساری زندگی یہ چاہتے ہیں کہ اس لیے نہیں بولتے کہ ہم آپ کے خلاف نہ بولیں. بھائی ہم نہیں چھوڑیں گے. آپ کو لگتا ہے ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے کمیٹیز بناتے ہیں، ہم کمیشن بناتے ہیں، ہم انکوائری کرتے ہیں، آپ کی پبلک کرتے ہیں، آپ کی جے آئی ڈی پبلک ہو گئی ہے. آپ میں ہمیں فرق یہ ہے کہ آپ چوری کرتے رہے، اس پہ پردہ ڈالتے رہے. ہمارے یہاں چوری ہوتی ہے، اندر سے آوازیں آتی ہیں، ایکشن ہوتا ہے، بندے فارغ ہوتے ہیں. آپ مان رہے چوری ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جو جماعت بڑے زور سے کرپشن کے خلاف نعرے بازی کرتی تھی، اس پر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی اس جماعت میں سے کرپشن کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا تو پکڑا جاتا ہے یا پھر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جماعت کے لوگ خود اپنی جماعت کے اس بیانیے کو تسلیم نہیں کرتے جس بیانیے کی بنیاد پر وہ حکومت میں آئے ہیں. نہ کرپشن کرنے سے خود باز آ رہے ہیں، یا پھر کرپشن اتنی ہو رہی ہے کہ سب کو اسی حمام میں غسل کرنا پڑ رہا ہے، اور چھوٹی موٹی چوریوں اور لغزشوں پر تو لوگ فارغ ہو رہے ہیں. لیکن جو بڑے بڑے ڈاکے مارنے والے ہیں وہ اب بھی بڑے بڑے عہدے انجوائے کر رہے ہیں، یعنی انہیں ستہ ہی خیر ہے. اب تحریک انصاف کے پی کے ترجمان اجمل وزیر کو ایک آڈیو کال لیک ہونے پر وزارت سے فارغ کر دیا گیا. ان پر کسی ایجنسی سے اشتہارات لینے کا الزام تھا اور کمیشن مانگنے کا الزام تھا. اب اگر ان کی آڈیو کال لیک نہ ہوتی تو شاید وہ فارغ نہ ہوتے. یہ دوسرے وزیر ہیں جن پر اشتہارات میں کمیشن مانگنے کا الزام لگا اور وہ وزارت سے ہٹا دیے گئے. اب ان دونوں کیسز میں آڈیو کال کا بڑا اہم رول ہے. یعنی فردوس عاشق اعوان وہ فیڈرل منسٹر تھی، وہ بھی اسی الزام پہ فارغ ہوئی کہ اشتہارات پر وہ کھلے عام کمیشن مانگتی تھی. اجمل وزیر بھی اسی الزام کے تحت فارغ ہوئے. تو دونوں کا اشتہارات مافیا کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا. آپ پتہ نہیں اجمل وزیر کے بارے میں بظاہر وہ شریف آدمی ہے، لیکن اب وہ ٹریپ ہوئے ہیں، یہ لالچ میں مارے گئے. لیکن وزارت سے فارغ ہونے کی وجہ آڈیو کال ٹھہری، اور دونوں وزیروں کی. تو یہ دونوں وزیروں کے بارے میں جو اہم نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں وزیر تھے جو دوسری جماعتوں سے یعنی تحریک انصاف میں آئے ہوئے تھے، لیکن آڈیو کال کی بنیاد پر فارغ ہوئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر انہی لوگوں کی آڈیو کال لیک کیوں ہو رہی ہے جو دوسری جماعتوں سے تحریک انصاف کو پیارے ہوئے ہیں؟
اور دو بڑی اہم خبریں جی سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں مطیع اللہ جان، انہیں بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائزہ کیس میں انہوں نے کوئی ٹویٹر کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا یا ریمارکس دیے تھے، تو ان کو نوٹس جاری کیا گیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائزہ کو قتل کی دھمکیاں دینے والے ملزم مرزا افتخار الدین آغا پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قاضی فائزہ کو قتل کی دھمکیوں سے متعلق کیس کی سماعت کی، اور قاضی فائزہ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے بھی بیان خلفی جمع کرایا۔ مرزا افتخار الدین آغا نے عدالت میں یہ موقف اپنایا ہے کہ ویڈیو کی اپلوڈنگ اور ایڈیٹنگ کا انہیں کوئی علم نہیں، وہ اپنے ویڈیو بیان پر معذرت چاہتے ہیں اور شرمندہ ہیں۔ قانون کے علاوہ بطور مسلمان بھی وہ معافی چاہتے ہیں کیونکہ اللہ کی عدالت میں بھی جواب دینا۔ تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ کس کیس میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں، آپ کو معاف کر دیا تو پورے ملک کا سسٹم فیل ہو جائے گا۔ آپ عدالت اور اس کے جج کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے، آپ کے دنیا بھر میں رابطے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ غلطی سرزد ہوگی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، پہلے آپ بیان دیتے ہیں پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، ایسی ویڈیو اپلوڈ کر کے پیسے بھی کماتے ہیں۔ آپ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو کوئی بھی جاہل استعمال نہیں کرتا۔ تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بیان خلفی میں مرزا افتخار کا تعلق شہزاد اقبال اور وحید ڈوگر سے جوڑا گیا ہے۔ بیان خلفی میں بہت سنگین نوعیت کی باتیں ہیں۔ وحید ڈوگر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف شکایت کنندہ تھا، تو عدالت نے جسٹس قاضی فائزہ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کا بیان خلفی اٹارنی جنرل کے حوالے کرتے ہوئے استفسار کیا کہ کس بنیاد پر افتخار الدین کا تعلق ان لوگوں سے جوڑا گیا۔ عدلیہ کے خلاف ایسا بیان کوئی اپنے طور پر نہیں دے سکتا، اٹارنی جنرل بیان خلفی کا جائزہ لے کر جواب دے۔ سپریم کورٹ نے مرزا افتخار الدین آغا پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے 1 ہفتے میں شوکاز نوٹس کا جواب طلب کر لیا۔ اب کرونا کی بات کرتے ہیں۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کرونا کے باعث انتقال کر گئے۔ وہ گزشتہ ماہ کرونا کا شکار ہوئے تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے، جبکہ سینئر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر یونس ایچ سومرو وہ بھی کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ بھی بہت سینئر ڈاکٹر تھے، سب سے سینئر آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھے، انہیں بھی کرونا ہوا۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں کرونا کے کیسز کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 2165 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 67 افراد جامع ہوئے۔ تو ملک بھر میں مصدقہ افراد کی تعداد 2,55,769 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں سندھ میں اب بھی 1,07,773، پنجاب میں 88,000 کیسز ہیں۔ پنجاب میں 2,043 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، سندھ میں 1,873، خیبر پختونخوا میں 1,114، اسلام آباد میں 155 اور گلگت بلتستان میں 38 لوگ کرونا کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ سندھ پولیس میں کرونا کے 150 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے باعث سندھ میں جو پولیس افسران ہیں کرونا سے متاثرہ ان کی تعداد 2,360 ہو گئے۔ اس کے علاوہ سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ نے مویشی منڈیاں کھولنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن یہ کہا کہ SOPs حکومت جاری کرے گی اور فالو کرنے ہوں گے، اور SOPs کے مطابق منڈی میں بچوں اور خواتین کے جانے پر پابندی ہوگی، اور منڈی آنے والوں کو کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا، یعنی رینڈم کرونا ٹیسٹ ہوگا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ کی تعداد 1,34,62,000 ہو گئی، جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5,81,317 ہے۔ امریکہ اب بھی سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں پر 1,39,143 افراد متاثر ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 35,45,000 ہے۔ برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں پہ 74,262 لوگ کرونا کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثر افراد کی تعداد 19 لاکھ ہے۔ بھارت جو ہے وہ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے، بھارت میں مرنے والوں کی تعداد 24,315، جبکہ متاثر افراد کی تعداد 9,37,487 ہے۔ اور سعودی عرب میں بھی کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,283 بتائی جاتی ہے، جبکہ متاثر افراد کی تعداد 2,37,803 ہے۔ اور اب ایک ضروری وضاحت، ٹویٹر پہ میرا ذاتی اکاؤنٹ کوئی نہیں ہے، لیکن ان دنوں میرے نام سے فیک اکاؤنٹ چلایا جا رہا ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ ہم دکھائیں گے۔ پتہ نہیں کس نے اس کی، میں نے کمپلین تو کر دی ہے کہ میرے نام سے کوئی فیک اکاؤنٹ چلا رہا ہے اور اس پر ایسے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں جو مجھ سے منسوب کیے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں ٹویٹر پہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہوں۔ سوشل میڈیا کے جو دوسرے پیجز ہیں، فیس بک اور یوٹیوب، ان پر میں یا انسٹاگرام، ان پر میں ہوں، لیکن ٹویٹر پر میں ٹویٹ نہیں کرتا اور نہ ٹویٹ سازی پہ بلیو کرتا ہوں۔ تو میرے نام سے جو بھی جعلی اکاؤنٹ چلا رہا ہے یا جو بھی اس کے اوپر
ایک تو آپ اس کو جو بھی لوگ فالو کر رہے ہیں ان کے لیے، کیونکہ میں نے دیکھا بہت سے عام لوگوں نے ان کو فالو کیا، انفالو کر دیں. اور دوسری میری ایف آئی اور پی ٹی حکام سے گزارش یہ ہے کہ اس جعلی اکاؤنٹ کا نوٹس لیں اور اس کو ریموو کریں، کیونکہ بہت ہی اس کے اوپر جو ٹویٹ ہیں وہ ناشائستہ اور نامناسب ہیں جو مجھ سے منسوب کیے جا رہے ہیں. تو ایک تو میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں، دوسرا امید کرتا ہوں کہ اس کو پہ میں خود بھی لیگل ایکشن لوں گا. لیکن میرے جو فالوور ہیں یا جو مجھے دیکھتے ہیں یا مجھے فالو کرتے ہیں ان سب سے کو میں الرٹ کر رہا ہوں کہ ٹویٹر پہ میرے نام سے جو اکاؤنٹ چلایا جا رہا ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا اکاؤنٹ نہیں، یہ فیک اکاؤنٹ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تفصیل و تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.